پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق پرائم منسٹر کے خلاف اسلام آباد کی مجسٹریٹ کورٹ نے ناقابل ضمانت نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے فارمر پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب کے خلاف اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حکم دیا ہے پولیس کو کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت میں۔ کیس کیا ہے، سلسلہ کیا ہے اور یہ ذلت اور تذلیل ہماری قسمت میں کیوں لکھی گئی ہے، ان سب کے اوپر آج بات کریں گے۔ جسٹس مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل نے کیس سنا۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب جب پرائم منسٹر تھے آبویسلی تو ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملا تھا، لیکن جب ان کو ہٹا دیا گیا پرائم منسٹرشپ سے تو انہوں نے سعودی عربیہ عمرہ کے اوپر دورہ کیا اور اس میں انہوں نے وہی ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا۔ قانون کے مطابق ان کو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف انہوں نے معذرت بھی کی ہے، اپیل بھی کی ہے، پاسپورٹ سرنڈر بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن پاکستان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک موقع پی او جے کے کسی ریاستی باشندے کو ذلیل کرنے کا ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ اسے چھوڑ دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے کتنے ہی وزیر اعظم جو ہے وہ ماضی میں جیل جاتے رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ the court directed to arrest سردار تنویر الیاس and produce him before the court۔ 24 تاریخ کو اب پیشی ہوگی، سماعت ہوگی اس کی۔ نان بیلیبل وارنٹس ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور 24 نومبر کو مجھے جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری بڑے تپے ہوئے، بڑے غصے میں ہیں، اور وہ تنویر الیاس صاحب کی پیشی والے دن مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ ناظرین، ہم پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ہماری ریاست کا کوئی بھی ٹکڑا ہو، وہاں کے کسی باشندے کے ساتھ کوئی ظلم ہو یا وہ تکلیف میں ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے نا تکلیف۔ میں تکلیف میں ہوں مسلسل، کتنے سالوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں تکلیف میں ہی ہوں کیونکہ میرے لوگ تکلیف میں ہیں، چاہے لداخ کے لوگ ہوں، چاہے گلگت بلتستان کے ہوں، چاہے جموں کشمیر ہو یا آزاد سو کالڈ کشمیر ہو۔ یہاں پہ آج جس ذلت اور تذلیل کا ہم شکار ہیں اس کی دو وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ سمت کا بحران ہے، ڈائریکشن لیس ہے، ڈائریکشن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شاید غلامی کی عادت پڑ گئی ہے، شاید مطالعہ پاکستان بڑا جسے کہتے ہیں نا گھول کے پلایا گیا ہمیں، کہ اس نے ہمارے دماغ پر مکمل قبضہ کر لیا، ہمارے شعور پر۔ ہم اسی پاکستان مطالعہ پاکستان کی اینک سے دنیا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان سے زیادہ پاکستانی تو نہیں کہیں ہو گئے، ایک یہ بھی بیچ میں ہے مسئلہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف بھی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے اور مظفر آباد میں باقاعدہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک تھریٹ الرٹ ہے، مجھے نہیں پتا یہ جینون ہے یا نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے راولپنڈی میں سی پی ایم بابوسوک ذرائع نے بتایا کہ چنار پبلک موومنٹ ایک منظم حملے کا منصوبہ ترتیب دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 10 دن پہلے 2 لوگوں کو روزانہ 15,000 روپے کی تنخواہ پر بھرتی کیا گیا اور انہیں مخصوص اہداف کا
مخصوص اہداف کو یعنی ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ یہ افراد پہلے چھیلا کیمپس، جس کو چیلا کیمپس بھی کہتے ہیں، میں 2:30 پر احمد خواجہ کے ساتھ مل کر DDAS سراج منیر پر فائرنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اہداف ہے، یہ کن لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا زخمی کرنا چاہتے ہیں، تو ان 5 نام دیے ہیں: محمود فہد، شہریار عظیم، سکندر حبیب میر، سرخیل مجید اور علی اعجاز عباسی۔ یہ نام دیے گئے ہیں، اور مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، جن کو چودھری انوار الحق کی سرکار نے بھی اور پاکستان سے آئے ہوئے نمائندوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا، ان کو لاگو کرنے میں یعنی وہ امپلیمنٹ کرنے میں وہ ڈیمانڈز چودھری انوار الحق ایک بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ان کا اپنا جو اقتدار کا سنگھاسن ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کس دن پلٹ جائے، کس دن وہ وزیر اعظم نہ رہیں بلکہ ایک عام شہری ہو جائیں۔ تو وہ معاہدے پہ عمل درآمد کرنے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ کسی نے بڑا دلچسپ میسج بھیجا ہے، انہوں نے کہا انڈین مقبوضہ، یہ انہوں نے لکھا ہے، انڈین مقبوضہ کشمیر پونچھ بازار میں سیب 50 روپے میں 2 کلو فروخت ہو رہے ہیں، کشمیری سیب۔ تو دلچسپ آتے ہیں، مطلب وہ اس کو مقبوضہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ جی وہاں تو اتنے ہے۔ جامعہ کشمیر میں 3 دن سے انتظامیہ کی طرف سے وجہ بتائے بغیر تعلیمی سرگرمیاں معطل کی ہوئی ہیں۔ منڈے سے سرگرمیاں بحال کی جائیں گی، یہ وعدہ کیا گیا تھا، کی ہیں یعنی کوئی اطلاع نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کور کمیٹی کا ایک بیان آیا ہے، یہ حویلی کی جو کور کمیٹی ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مجتبیٰ فیض فاروقی کے نام سے یہ واٹس ایپ پر یہ بیان جاری ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 نومبر کو مکمل طور پر حویلی کو بند رکھا جائے گا، اور اگر مسائل حل نہ کیے گئے تو لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی انڈیا کی طرف ہم جائیں گے پھر نہیں تو۔ یہ احتجاج علاقے میں بدترین انٹرنیٹ سروس، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بوسیدہ نظام اور ایس سی او برقیات، یعنی بجلی کا جو ایس سی او ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پاور اینڈ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا، کہ مجرمانہ غلط کے خلاف ہے۔ یعنی یہ احتجاج عوام جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جبکہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ موڈ ہے لوگوں کا، یہ موڈ ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو کے ایچ خورشید صاحب تھے، پریزیڈنٹ بھی بنے وہ، انہوں نے جموں کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد بھی رکھی، اور وہ سابق صدر تھے جیسا میں نے بتایا آزاد کشمیر کے۔ تو ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ریاست کے قدرتی وسائل پر کشمیری عوام کا حق ہے۔ ماجا ہری سنگھ کی جانشین اور پوری ریاست کی نمائندہ آئینی با اختیار اور باوقار حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ میرپور، مظفر آباد، راولہ کوٹ، کوٹلی میں جدید طرز پر ایئرپورٹس تعمیر کیے جائیں۔ آبی ذخائر سے حاصل توانائی اور آمدن کو قومی آمدن کا حصہ بنا کر عوام کو پیداواری لاگت پر بجلی فراہم کی جائے۔ پاکستان میں موجود کشمیر پراپرٹی کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے دائرہ اختیار میں دیا جائے۔ اربوں کی پراپرٹی ہے ہماری وہاں، کہ یہ مہاراجہ کی۔ اچھا، پاکستان میں موجود کشمیر پراپرٹی، اچھا، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان تسلسل سے قائم رہنے والا زمینی رابطہ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ وہ سڑک انہوں نے بند کی ہوئی ہے،
اس کو ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں سے بہت کم ہو جاتا ہے سفر گلگت بلتستان سے سو کالڈ آزاد کشمیر کا۔ ایک اور بہت اہم، آئین سازی کے ذریعے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنی شاخیں یعنی برانچ آزاد کشمیر میں بنانے پر پابندی لگائی جائے، جو میں بار بار کہتا رہا ہوں، تاکہ کشمیریوں کا ریاست پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بہتر رہے۔ آزاد کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا جائے۔ یہ جموں کشمیر لبریشن لیگ جن کے رہنما تھے، بانی تھے کے ایچ خورشید صاحب، تو پھر کی ہویا انہوں نے بھی چک کے انہوں نے جیل پاتا تھا۔ اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔